السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ترکی کی طرف سے اس اعلان کے بعد کہ نیٹو کی جگہ ترکی کی افواج افغانستان میں لے رہی ہیں، نہ صرف افغانستان بلکہ اس سے زیادہ پاکستان کے لوگوں میں پریشانی پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ طالبان کی طرف سے رجب طیب اردگان کو بڑی سخت وارننگ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہرگز ایسی غلطی نہ دہرانا، ورنہ تمہارا وہی حال ہوگا جو اس سے پہلے امریکہ اور دیگر قابض افواج کا ہو چکا ہے۔ جبکہ رجب طیب اردگان کا یہ نیا اور چونکا دینے والا روپ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے اب خود کو امریکی صدر جو بائیڈن کے بالکل تابع کر لیا ہے اور ان کے احکامات کی تبدیل میں اور ان کے احکامات کی تعمیل میں بہت دور تک چلے گئے ہیں، جہاں سے ان کی واپسی بھی اب ممکن دکھائی نہیں دے رہی۔ ناظرین کرام، پہلے تو یہ تصور کیجئے کہ پاکستان کے عوام کا ترکی کے متعلق کیا نظریات ہیں۔ ہم تو صدر رجب طیب اردگان کو اگلا خلیفۃ المسلمین بنا رہے تھے۔ یہاں تو تاریخیں دی جا رہی تھی کہ جی اب فلاں تاریخ کو وہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد بس خلافت قائم ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور دن رات جناب ہم عمران خان اور طیب اردگان کی دوستیوں کے گن گا رہے تھے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے ناظرین کرام کہ ہمارے بیشتر جو فیصلے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں۔ آج مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ اگر ہم ترکی کے ساتھ مل کے جو طیب اردگان نے سکیم بنائی تھی، جس میں عمران خان کو بھی اور ملیشیا کو بھی شامل کیا تھا، کوئی علیحدہ قسم کا OIC کے مقابلے میں گروپ بنا لیتے تو ہماری حالت اس بندے والی ہوتی جس کو 100 پیاز بھی کھانے پڑے تھے اور 100 جوتے بھی۔ ادھر سے ملنا کچھ نہیں تھا، یہ ساری موو تھی امریکہ کی، یہ ساری موو تھی CIA کی، اور ادھر سے ہم جو تھوڑی بہت ہماری عزت ہے OIC میں اس سے بھی جاتے، تو قدرت نے ہمارے حق میں فیصلہ کروا دیا۔ جو اگر بات، اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے خلاف کیسی مہم پاکستانیوں نے چلائی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، رموز مملکت خویش خسرواں داند، حکومتیں چلانا بادشاہوں کا کام ہوتا ہے۔ بادشاہ وہ ہوتے ہیں جو دانش رکھتے ہوں۔ یہ خالی بڑھ کے مارنا اور جذباتی باتیں کرنا اور یہ مظاہرے کر کے اپنی گاڑیوں کے شیشے توڑنا، اپنے لوگوں کو زخمی کرنا، پولیس کے ساتھ دھول دھپا کرنا، اسمبلیوں میں ایک دوسرے پر ماں بہن کی گالیاں اور کتابیں مار کے اور انتہائی غلیظ اور گندی زبان استعمال کر کے اپنی اوقات دکھانا، یہاں تک تو مناسب ہے، یہ باتیں ہمارے گھر تک کی ہیں، اس سے باہر تو بہت جوتے پڑیں گے۔ طالبان نے سخت وارننگ دے دی ہے ترکی کو کہ ایسی حرکت نہ کرنا، ادھر آنے کا تصور بھی نہ کرنا۔ اب ہوگا کیا؟ دیکھیے، اگر ترک فوجیں یہاں آ جاتی ہیں، طالبان ظاہر ہے ان سے لڑیں گے، جس طرح وہ امریکہ سے لڑتے تھے۔ یہ تو ان کو غیر ملکی فوج کنسیڈر کریں گے نا، ان کو تو نہیں اس بات سے کہ خلافت قائم کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور نہ وہ خلافت قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے طیب اردگان کو خود فون کر کے یہ درخواست کی تھی کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ نہ کریں، لیکن یہ فیصلے تو کہیں اور سے ہوتے ہیں نا۔ آج آپ کو اس بات کا پتہ لگ جانا چاہیے، آپ نے بڑا ہیرو بنایا ہوا تھا نا۔ ہم تو آپ کو شروع سے کہتے تھے کہ یہ بندہ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ وہ CIA کا ایجنڈا ہے، وہ دجالی ایجنڈا ہے۔ یہ آپ تو خلافتیں قائم کروا رہے تھے، جی فلاں وہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے یورپ کے ساتھ، اب جناب وہ اس بندے نے ایک ہی سٹیٹمنٹ دی، اس نے کہا کہ میرا جو ہیرو ہے وہ کمال عطا ترک ہے، کوئی خلیفہ خلوفہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم اندھے لولے لنگڑے بہرے، ہمارے تو کان ہی اپنی مرضی کی بات سننے کے علاوہ کوئی بات سنتے ہی نہیں ہیں۔
ناظرین کرام آج کا جو دور ہے نا اس میں کوئی اما شما نہیں رہ گئی، ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، اس چکر میں نہ پڑیں خدا کے لیے، جو آپ کو میسر ہے اس پہ ڈیپینڈ کریں اور جو نہیں ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، بھائی اس چکر میں اپنے ملک کے لیے چیلنجز نہ بڑھائیں۔ یہ 40 کھرب ڈالر جو وہ پھینک رہے ہیں یہاں، یہ نیٹو والے، نیٹو مین امریکہ، امریکہ مین روس اینڈ شیلڈ۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو میری بات کو تو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، یہ تیسری جنگ عظیم کی تیاریاں ہیں اور سب سے بڑا ٹارگٹ ہے پاکستان۔ چین کا بیان آج دیکھ لیا نا، انہوں نے پھر نیٹو کو چیلنج کیا کہ انسان کے بچے بنو۔ اب چین اور نیٹو کی لڑائی میں رگڑا تو ہمیں لگ رہا ہے نا بھائی، سی پیک تو ادھر ہے پاکستان میں ہے، ون بیلٹ ون روڈ تو پاکستان سے شروع ہوتا ہے، اور ادھر سے ترکی کی فوجیں اگر آ گئی یہاں تو ہمارا تو کریا کرم ہو جائے گا بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا۔ آپ یہ بات جانتے ہیں رشید دوستم کی طیب اردگان کے ساتھ دوستی ہے خاص۔ یہ جو رشید دوستم ہے یہ آتا جاتا رہتا ہے اور اس کو فیلڈ مارشل بنایا ہوا ہے اشرف غنی نے اپنی فوج کا۔ اسی وقت میں تو چیخا چلایا تھا کہ خدا کے لیے سازش کو سمجھو، پر آپ پر تو خلافت طاری تھی اس وقت۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں کس طرح وہ ہاتھ چوم رہا ہے اس کے صدر جو بائیڈن کے، ہاتھوں کی چومیاں لے رہا ہے، اور حسیناؤں کے اس میں یہ آ گیا سب سوشل میڈیا پہ، وہ تو ننگا کر دیتے ہیں ایک لمحے میں ہمیں۔ اور مسلمانوں اپنے دماغ کو استعمال کرو، ہماری چرب زبانی سے، ہمارے ٹاٹر کرنے سے دنیا نہیں بدلنی، یہ دنیا کا چلن یہی رہے گا جو ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ اب بھی اس سازش کو نہ سمجھے تو پھر پاکستان کا خدا یا حفظ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔